عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھولیا میں جو موب لنچنگ ہوئی، پولیس جو ظلم و ستم اپنائی، وہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اس کی تفصیلات سناؤں گا۔ مسلم نوجوانوں ایک تو ہلاک ہو گیا ہے شوٹنگ میں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور ای وی ایم مشین کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ مودی کی ایک ویڈیو کو بلر کر کے کس طرح اس پر جو میمز بنائے جا رہے ہیں۔ محبوب آباد ضلع میں کیا کچھ ہوا، 2 نابالغ لڑکوں کو کس طرح مارا گیا، اور تلنگانہ کے اپ چناؤ میں کس طرح سے جو ہے ایک ڈھونگی رو رہا ہے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہوئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، جس میں عائشہ کی خودکشی کیس میں عدالت نے شوہر عارف خان کو ضمانت دینے سے انکار کیا ہے، تو حیدرآباد شہر میں 3 خطرناک قتل کی وارداتیں پیش آئی ہیں، اور ادھر خانہ کعبہ سے یعنی مسجد الحرام سے ایک چاقو بردار شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کی سلطان کی پینٹنگ کتنے لاکھ ڈالرز میں بکی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اہم ترین خبریں اور تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین کرام آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اس وقت ہمارا جو کام چل رہا ہے، ہم لگاتار وہاں کی تصویریں جو ہم لوگ پہنچا رہے ہیں، وہ ہماری ٹیم کا جو کام ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اس کے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امانتیں حقداروں تک ضرور پہنچیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، اور آپ کو کیا کرنا ہے پتہ ہے، نیچے ایک واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پر سلام کرنا ہے، تفصیلات پوچھنا ہے، آپ کو تفصیلات فراہم کر دی جائیں۔ کچھ ویڈیوز کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو ہے ووٹ مانگتے ہوئے کسی امیدوار کو روتے ہوئے، نوٹنکی کرتے ہوئے، ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن تلنگانہ کے اپ چناؤ میں ایک بھاجپا کا امیدوار دیکھیے کس طرح روتے ہوئے ووٹ مانگ رہا ہے۔ یہ ویڈیو یہ کہتے ہوئے وائرل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک سے بڑھ کر کے ایک نوٹنکی باز موجود ہیں، اور بی جے پی میں ان کے ڈرامہ بازی اور نوٹنکی آپ دیکھ لیں کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا چاہتا ہوں، اس کو دیکھیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں دھولیا، کس طرح ظلم جبر اور مسلمانوں کو کس طرح سے جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے لگاتار، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویریں دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضلع دھولیا کے ڈونڈائچا نامی بستی میں ایک مسلم نوجوان کو راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزام میں شرپسند لڑکوں نے زبردست زدوکوب کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ صورتحال کی تحقیق کیے بغیر فرقہ پرست ذہنیت کے حامل پولیس انسپکٹر نیانیشوارے نے بھی اس ملزم کو باندھ کر کے بے تحاشا پٹائی کی۔ ایک تو لوگوں نے پیٹا تھا، اور اس کے بعد جب پولیس انسپکٹر کے پاس لایا گیا تو اس نے بھی اس کو باندھ کر کے پیٹا۔ جب یہ خبر اہل خانہ کو اور وہاں کے مسلم علاقوں میں پھیل گئی کہ جو ہے بغیر کسی تحقیق کے اس طرح مسلم نوجوانوں پر ایک تو اکثریت طبقے کے لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے پولیس بھی باندھ کر کی پٹائی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ آنا تھا، غصہ آیا اور مشتعل ہجوم نوجوان پولیس اسٹیشن پر جمع ہوئے اور وہاں پر جو ہے ہنگامہ کرنے لگے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ناانصافی کریں گے تو احتجاج تو درج کریں گے،
اور یہ پرامن طریقے سے احتجاج درج کرایا جا رہا تھا نوجوانوں کی جانب سے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس اور فرقہ پرست گنڈوں پر کیس درج کرنے کی مانگ بھی کرنے لگے۔ اسی دوران عوام کے بڑھتے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر پی آئی وارے نے 3 راؤنڈ فائرنگ کر دی۔ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، نہ فائرنگ کرنے کا نتیجے کے بارے میں انہوں نے سوچا، جس کی وجہ سے ایک نوجوان عبد القادر لوہار کے ہاتھ میں گولی لگتے ہوئے گزر گئی اور شعیب بلال کھاٹک کے پیر میں گولی لگی۔ جبکہ تینوں کو دواخانے لے جایا گیا تو بھاجپا الپ سنکھیا کے صدر پاپا شاہ وغیرہ ہاسپٹل پہنچے تو غیر مسلم لڑکوں پر مشتمل ایک بڑے ہجوم نے ان کو گھیر لیا اور پتھر بازی شروع کر دی، جس کی زد میں آ کر شہباز شاہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے۔ یعنی جنہوں نے زخمی نوجوانوں کی عیادت کے لیے خود بی جے پی کے الپ سنکھیا سے تعلق رکھنے والے صدر پاباز شاہ وہاں پر پہنچے تو وہاں جو ہے غیر مسلم لڑکوں کی جانب سے جو گنڈے وہاں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی، جس میں شہباز شاہ کو اس قدر مارا گیا کہ جو ہے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی، یعنی موب لنچنگ کی گئی۔ تو ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس طرح سے دھولیا میں ایک ڈرامہ رچا گیا لڑکی کو چھیڑنے کا، پھر اس کے بعد ایک نوجوان کو مارا گیا، پھر اس کو پولیس تھانے لایا گیا، پولیس تھانے میں پولیس نے اس کو باندھ کر کے مارا اور بغیر تحقیق کے مارنے پر وہاں عوام جمع ہوئے تو وہاں پر پولیس فائرنگ کرتی ہے، اس میں 3 نوجوان زخمی ہوتے ہیں اور 3 نوجوانوں کے زخمی ہونے کی عیادت کے لیے وہاں پر خود بی جے پی کے الپ سنکھیا کا جو صدر پہنچتا ہے تو وہاں گنڈے جمع ہو جاتے ہیں اور اس پر اس قدر پتھر بازی کر دیتے ہیں اس کا ہلاکت ہو جاتی ہے، زخمی بھی کر دیا، مارا بھی، گنڈا گردی بھی کی، ایک آدمی کی جان بھی لی، لیکن جو ہے کوئی بھی میڈیا اس ناانصافی پر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور یہ مہاراشٹرا میں ہوا ہے، دھولیا میں ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور اس وقت جو میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں بلکہ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا، 2 نابالغ لڑکوں کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے، اور ان 2 نابالغ لڑکوں کی صرف اور صرف خطا یہ تھی کہ انہوں نے ایک آم کے باغ سے گزرا تھا، ان پر جو آم چرانے آنے والے سمجھ کر کے 2 لوگوں نے بیل جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں باندھ کر کے دونوں کو خوب پیٹا گیا ہے، اور یہ تلنگانہ کے محبوب نگر سے آ رہی ایک ویڈیو ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں اس وقت ظلم و ستم کی جو ہے ایک حد ہے جو پار ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ کون مظلوم ہے، کس نے خطا کی ہے، یہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ غصے میں آیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، یہ حالات بن رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی مودی کی اور اس پر لگاتار الگ الگ طرح کے تبصرے ہوئے۔ یہ ویڈیو اس وقت جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بلرڈ ویڈیو ہے، اور بالخصوص کانگریس کے فیس بک پیج سے ہو یا ٹویٹر پیج سے ہو، مختلف یہاں پر جو اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے، الگ الگ طرح کے میمز لطیفے سنائے جا رہے ہیں، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی خالی جہاں کوئی پبلک نہیں ہے، جو انوائزبل پیپل کو جو ہے ہاتھ لہرا رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو کی حقیقت کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کر کے جس طرح کے جو لطیفے بنائے جا رہے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ کسی نے لکھا کہ اسی لیے میں جو ہے وہ سائنس پر اعتماد کرتا ہوں، میڈیکل سائنس پر جو یقین رکھتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے علاج موجود ہے۔ اب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ اپنے دوستوں کی زمین کی بروکری کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ الگ الگ طرح کے تبصرے جہاں آئے، وہیں پر کسی نے لکھا کہ جو ہے ایک طرف مودی ہیں جو خالی زمین کو ہاتھ لہراتے ہیں، دوسری جانب شاہ اور نڈا ہے جو خالی چہروں سے خطاب کرتے ہیں، اور تیسری طرف الیکشن کمیشن ہے جو بی جے پی کو کوآپریٹ کرتا ہے، اور چوتھی جانب کورٹس ہیں جو کوآپریٹ ود بی جے پی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور پانچویں جانب لیپ ڈاکس چیف آف بی جے پی اینڈ کوک آف فیک اوپینین پولس کے پانچویں جانب ایسے چاٹو یا دلال لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات میں بہت ہنگامہ مچاتے ہیں اور اوپینین پول کے نام پر فیک خبریں بناتے ہیں۔ اور چوتھی جانب بلکہ چھٹی جانب یہ ہے کہ ای وی ایم چور چوکیدار،
किडनैप करता है ईवीएम को, एमएलए को, और जो है ऑफिशियल्स को जो है रिश्वत देता है। इस तरह कह करके अलग अलग अंदाज में इस वीडियो के साथ तबसरे करने की कोशिश हुई। हकीकत यह है कि यहाँ पब्लिक भी है और जो है यहाँ जो हाथ लहराया जा रहा है वो पब्लिक के लिए ही है। असल वीडियो ये है जो वेस्ट बंगाल के जयनगर की है, 1 अप्रैल की है, और बीजेपी ने इस असल वीडियो को शेयर किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह धोखा दिया जाता है अवाम को कि वीडियो ब्लर करके खाली पब्लिक को हाथ लहराने की बात की जाती है, जबकि हकीकत यह है कि जहां नरेंद्र मोदी हाथ लहरा रहे थे वहां पब्लिक मौजूद थी और वो जयनगर वेस्ट बंगाल के एक जलसे में शिरकत के लिए आए हुए थे। इसलिए आप ये गलती ना करें। जो ब्लर्ड वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है तमाम जगहों पर, व्हाट्सएप हो या फेसबुक में, आप इसको शेयर या रिट्वीट करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि जो शेयर की जा रही है वो पब्लिक को हटाकर ब्लर्ड करके शेयर की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक और जो है सिलचर में जो एक ईवीएम मशीन के साथ एक वीडियो फिर वायरल हो रही है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके साथ भी बीजेपी के कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो इसके साथ थे, और जो है अलग अलग तरह से उधराबोंद नामी इलाका है सिलचर के करीब, वहाँ पर ये वीडियो फिर वायरल हो रही है। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आखिर किस तरह से आप जो है ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, उसकी कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगर पानी बरसात हुई देखिए किस तरह खाली हाल में, यानी मतलब यह है कि सिर्फ दिखाने के लिए ईवीएम मशीनें, असल में क्या रिजल्ट पहले इसके अंदर डाल दिया गया है, आखिर क्या कुछ हो रहा है ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब मैं आपको ले चलूँ। आप आयशा की ख़ुदकुशी के सिलसिले में जानते हैं कि गुजरात में जो कुछ हुआ, अब ख़बर आ रही है कि आरिफ खान ने इस मामले में जो है ज़मानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने ज़मानत देने से इस वक्त इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इब्तिदाई नज़र में इल्ज़ामात सही लग रहे हैं। अदालत ने कहा ख़ुदकुशी का यह वाक़या एक इंतबाही इशारा और बदनुमा दाग की तरह है, न सिर्फ ज़ात या बरादरी के लिए बल्कि पूरे माशरे और इंसानियत के लिए। और नाज़रीन आपको बता दें कि आयशा की ख़ुदकुशी का वीडियो सामने आने के बाद जो कुछ हंगामा मचा था और जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और इस वक्त जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा संजीदगी से अलग अलग जलसे जुलूस भी मुनक़िद हो रहे हैं, और जहेज़ को लेकर के भी जो है जो बेदारी पैदा करना है माशरे में और समाज में, वो भी कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, खाने काबा से मस्जिद हराम से आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि पहली मंजिल से सिक्योरिटी एहलकारों ने एक मुसल्लह शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है जिसके पास चाकू मौजूद थी। और सऊदी मीडिया और दीगर बहुत सारे ज़राए से मिल रही खबरों के मुताबिक मस्जिद हराम की पहली मंजिल से गिरफ़्तार मुसल्लह शख्स दहशतगर्द तंजीमों के हक़ में, जिसको सऊदी अरब दहशतगर्द समझते हैं, उसके हक़ में नारेबाजी भी कर रहा था। सऊदी पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तेरधार आले के साथ एक शख्स को पहली मंजिल पर देखा गया था जो लगातार मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजी कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उसने मंजिल पर जो है नारेबाजी शुरू कर दी, उस वक्त जो है पुलिस चौकन्ना हो गई और उसको गिरफ़्तार करके ले गई है। अब उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का पूरी तरह से जो है प्लान और मनसूबा बना रहे हैं और तहक़ीक़ भी की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तारीख़ी पॉइंट कितने में फ़रोख्त हो सकती है आप अंदाज़ा लगाएं। 16वीं सदी के खलीफा और दुनिया में सबसे लंबे अरसे के लिए हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुलेमान की लंदन में पेंटिंग $4,81,000 में फ़रोख्त हुई है। नाज़रीन गिरामी, इन दिनों में सल्तनत उस्मानिया के सुलेमान एक मरतबा फिर उस वक्त सुर्ख़ियों में उनके सिलसिले में तारीख़ एक नौजवान तबका, वो तमाम तबक़ात और समाज और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दौड़ने लगे उस तारीख़ को पढ़ने के लिए जब से अर्तुग़रुल गाज़ी नामी एक सीरियल तुर्की की जानिब से ड्रामा सामने लाया गया जो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुलेमान के वालिद थे अर्तुग़रुल गाज़ी। तो उसके बाद से अब ख़बर आ रही है कि उसी सुलेमान की इस पेंटिंग को $4,81,000 में फ़रोख्त की गई है। ये पेंटिंग लंदन के नामवर नीलाम घर सोतबी में नीलाम के लिए लगाई गई थी। नीलाम का आगाज़ $80,000 से किया गया। नीलामी के आगाज़ से कबल एक तखमीने के मुताबिक पेंटिंग की कीमत $1,20,000 लगाई गई थी। ये पेंटिंग 19वीं सदी से फ्रांस के ख़ानदान की पेंटिंग कलेक्शन का हिस्सा रही है। उसी के ख़ानदान के पास थी जो अब फ़रोख्त के लिए रखी गई, तो उसके ख़रीदने वाले ने उसको इतनी बड़ी कीमत में ख़रीदा है। वह नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी
کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار